لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے محترم FGN چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام فرشتوں کی دنیا میں کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس وقت تک اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ بس اب بندے کو اختیار ہے کہ چاہیں تو وہ اس سے کم مجھ پر درود بھیجے یا اس سے زیادہ بھیجے۔ تو ناظرین، جب تک ہم درود پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، تب تلک فرشتے بھی ہم پر رحمت بھیجتے رہیں گے، درود بھیجتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پاک کو اپنا عمل بنا لیا کریں۔ درود پاک کی کثرت کے لیے آپ کو ایک مشورہ دیتا چلوں کہ ہاتھ میں تسبیح ہونا یہ بھی یاد کا باعث ہے، تو ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں، جیب میں تسبیح رکھا کریں کہ چلتے چلتے وہ جیب سے ہاتھ میں آ جائے تسبیح، اور درود پاک ہم پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی، فرشتے بھی ہم پر درود بھیجتے رہیں گے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے رہیں گے، ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے، زبانوں میں تاثیر آتی رہے گی، دعائیں قبول ہوا کریں گی، پریشانیاں دور ہوا کریں گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو کیوں نہ اس تعویذ کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں؟ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، کچھ مختلف فرشتوں کے تعلق سے ہم سنیں گے آج انشاءاللہ الکریم۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ رات جس فرشتے کے سپرد ہے اس کا نام شراحیل علیہ السلام ہے۔ جب رات کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ غروب آفتاب سے پہلے آفتاب کے سامنے سیاہ دھاگا دکھا دیتا ہے، تو جب اسے سورج دیکھتا ہے تو پلک جھپکنے کی دیر میں غروب ہو جاتا ہے، اور سورج کو یہ حکم دیا گیا ہے، جی ہاں ناظرین، سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک غروب نہ ہو کہ جب تک کہ وہ اس دھاگے کو نہ دیکھ لے، اور جب یہ غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے اور یہ دھاگا اسی طرح لٹکتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک اور فرشتہ دھاگا لے کر آ جاتا ہے، اس کا نام حرائیل علیہ السلام ہے۔ تو یہ اس دھاگے کو سورج طلوع ہونے سے پہلے لٹکا دیتے ہیں، جی ہاں، نیا دھاگا تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو جب حضرت شراحیل علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں تو اپنا دھاگا سمیٹ لیتے ہیں، جی ہاں ناظرین، جو کالا دھاگا لٹکا ہوا تھا تو یہ اس دھاگے کو اپنے سمیٹ لیتے ہیں، تو سورج سفید دھاگے کو دیکھ کر طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ طلوع نہ ہو یہاں تک کہ اس دھاگے کو دیکھ لے۔ تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن چڑھ آتا ہے۔ جی ناظرین، سورج کب طلوع ہوتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے، کس قدر ہوتا ہے، کس طرح اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ ہم نے سنا اس روایت میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خزیمہ بن حکیم سلمی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی کیچڑ سے ایک مخلوق پیدا کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی کیچڑ سے ایک مخلوق پیدا کی ہے جس کا اندرونی حصہ سیاہ ہے یعنی کالا ہے اور ظاہر کا حصہ سفید ہے۔ اس کا ایک کنارہ مشرق میں ہے اور دوسرا کنارہ مغرب میں ہے، جس کی ذمہ داری فرشتوں پر ہے۔ پس جب صبح طلوع ہوتی ہے تو فرشتے تاریکی کو ہٹا کر مغرب کی طرف کر دیتے ہیں اور پردوں کو کھینچ لیتے ہیں، اور جب رات تاریک ہوتی ہے تو فرشتے روشنی کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کا رخ فضا کی طرف کر دیتے ہیں، تو یہ دن اور رات کی باری باری آتے جاتے رہتے ہیں اور نہ ہی یہ ختم ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کی شان یہ ہے کہ یہ 70,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور یہ 70,000 بھی وہ ہیں کہ ان میں ہر ایک 70,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب اس کی تعداد اگر ہم جوڑیں تو ایک بڑی تعداد بنتی ہے۔ یہ فرشتہ 70,000 فرشتوں کا نگران، اور جن کا یہ نگران ہے اس ہر فرشتے کے تحت 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اگر اسے اجازت ہو کہ وہ اپنے کانوں میں سے صرف ایک کان کھول دے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب پر موت واقع ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، اتنی طاقت و قوت والا یہ فرشتہ ہے۔ ایک فرشتے کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ملک الظل علیہ السلام۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے آگ کو بجھا دیا گیا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام اور ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کی گود میں حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنا سر مبارک رکھ رکھا تھا، اور وہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے چہرے اقدس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ ملک الظل علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ ایک اور روایت ہے اور ایک اور فرشتے کے تعلق سے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جنین کا نگران ہے۔ جب بچے کی ماں سوتی یا لیٹ جاتی ہے تو یہ فرشتہ اس جنین کا سر اوپر اٹھا دیتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ بچہ خون میں غرق ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس بچے کی اس طرح حفاظت فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ملک الارحام عرض کرتا ہے، اے پروردگار، یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ وہ پھر عرض کرتا ہے، اے پروردگار، بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ انسان پر بیتنے والا ہے سب کچھ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان تحریر کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو تکلیف پہنچانی ہوتی ہے وہ بھی تکلیف اس کی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتا ہے، اے رب، یہ قطرہ رہے گا یہ جمع ہو کر خون بنے گا یا گوشت کی بوٹی بنے گی، یعنی اس کی تخلیق مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس نقطے کی تخلیق مکمل فرمائے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے، یہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس کا رزق کیا اور کتنا ہوگا، اور اس کی موت
کب آئے گی؟ جی ہاں ناظرین، یہ سارے سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فرشتہ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت لکھ دیا جاتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں تحریر کر دی جاتی ہیں۔ حضرت شہر بن حوشب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے سمندر اگر جمع کر دیے جائیں، جی ہاں ناظرین، دنیا میں سمندر کتنے ہیں، پانی کتنا ہے، فرمایا کہ ساری دنیا کے سمندر اگر جمع کر دیے جائیں تو بھی اس کے انگوٹھے کا گھڑا وسیع ہو جائے گا اور وہ سمندر اس میں سما جائیں گے۔ جی ہاں، اس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے کہ اگر سمندروں کو بھی جمع کر دیا جائے تو وہ اس میں سما جائیں گے۔ کتاب العظمہ کے ایک نسخے میں اس فرشتے کا نام صداق ہے، جنت میں تسبیح و تحلیل پڑھنے والے فرشتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کان اور آنکھ شیطان کے گانے باجے سے محفوظ رکھتے تھے؟ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ ان لوگوں کو لایا جائے جو گانے بازے فلمیں ڈراموں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان سب کو الگ کر دو، تو ان کو کستوری اور عنبر کے ٹیلوں پر نمایاں کر دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، ان کو اتنی شان بخشی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان کو میری تسبیح و تمجید سناؤ، تو یہ نیک لوگ ایسی خوبصورت آوازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات سنیں گے، اور ایسی آواز سننے والوں نے کبھی آواز سنی نہ ہوگی۔ جہاں ناظرین، ان کو جس آواز میں وہ تسبیحات سنائی جائیں گی، انہوں نے آج تک ایسی آواز سنی نہ ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین، عام گانے باجے جو شیطانی باتوں سے بھرپور ہوتے ہیں، دور حاضر میں یہ خوب عام ہے۔ اس کا ایک کریز ہے کہ جوان نسل یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ہر کوئی میوزک میں مشغول عمل ہے۔ کسی کو دیکھا جائے تو فلموں کا ٹکٹ لیتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کو دیکھا جائے تو کان میں ایئر بڈس لگی ہیں، کان میں لیڈز لگی ہیں اور اس میں گانے باجے چل رہے ہیں، یعنی ایسے کام وہ کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بشارتیں ان کو دی گئی ہیں، یہ نعمتوں کے تعلق سے ان کا بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہوئے شیطانی چیزوں کو نہیں سنتے، گانے بازوں سے بچتے ہیں، میوزک سے پرہیز کرتے ہیں، یہ بشارت ان لوگوں کو سنائی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ دنیا فانی ہے، آخرت میں جانا ہے، تو یہاں کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو عزت دے گا وہ بہت بلند و اعلیٰ عزت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہاں چند منٹ لذت پا کے گناہ کی کیا کریں گے؟ ہم لذت تو اصل آخرت کی ہے۔ تو ناظرین، گانے بازوں سے پرہیز کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات پڑھا کریں، تسبیحات سنا کریں۔ جی ہاں، اگر سننا ہی ہے تو کیوں نہ قرآن پاک کی تلاوت کو سنا جائے۔ جی ہاں، اگر سننا ہی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ کیوں نہ سنی جائے۔ تو انشاءاللہ اس کو سننے سے برکتیں بھی ملیں گی، علم دین بھی حاصل ہوگا، دل بھی خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی نہیں بنے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا کار ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے بھی موجود ہیں جو درختوں کے گرنے والے پتوں کو بھی لکھتے ہیں۔ جی ہاں، جو درختوں سے پتے گرتے ہیں وہ فرشتے ان کو لکھتے ہیں۔ سو جب تم میں سے کوئی کسی علاقے میں راستے سے بھٹک جائے اور ایسے میں کوئی مددگار نہ پائے تو اسے چاہیے کہ بلند آواز سے یہ کہے، اے اللہ کے بندو، ہماری مدد اور اعانت کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، تو ضرور اس کی اعانت کی جائے گی، یعنی اس کی مدد کی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، فرشتوں کی کثیر تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر معمور ہے، اور
اس روایت سے یہ بھی معلوم چلا کہ بعض فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مشکلیں دور کرنے کے لیے مقرر فرما رکھا ہے، چونکہ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ جہاں ناظرین، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ غیر شرعی کام نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے ہی تو ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں بھی کسی بھی جائز طریقے سے مخلوق کی مدد کرتے رہنا چاہیے، مثلا کسی غریب کو پیسے اور راشن سے، کسی مظلوم کو شفقت سے، کسی کو علم سکھا کر، کسی کو گناہ سے بچا کر، اور کسی بیمار کی عیادت کر کر، اور جو دکھ میں ہیں اس کے لیے دعائیں کر کر اس پر احسان کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کی دین کی مدد ہم کر سکتے ہیں، غرض کے کسی بھی طریقے سے حصول ثواب کی نیت سے مدد کرنا مستحسن یعنی اچھا طریقہ ہے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی لوگوں کی جو ہے نا مدد کرتے رہنا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، غریبوں پر شفقت کرنا چاہیے، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہیں ہمارے رشتہ داروں میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کہ ہمارے محلے میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، اس کی حاجت پوری کی جائے۔ اور کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، بیمار ہے، اس کا علاج کرا دیا جائے، اس کی حاجت روائی کر دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، حدیث سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد محترم جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی۔ جہاں کئی بار ناظرین ایسا ہوتا ہے، پرانے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ ریگستان میں سواری بھاگ جاتی ہے یا اس کی حفاظت نہیں کر پاتے، کسی نہ کسی انداز سے کوئی سواری اگر بھاگ جاتی ہے تو اس کو پکڑنا، اس کو لانا یہ بڑا مشقتی کام ہے اور بڑا ٹف کام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی سواری بھاگ گئی، ان کو اس حدیث پاک کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات کہے اور 2 مرتبہ کہے۔ وہ کلمات یہ تھے کہ اے اللہ کے بندو، اسے روک دو، تو اللہ عز و جل نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ معلوم چلتا ہے ہمیں کہ کبھی ہم راستہ بھٹک جائیں، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی موجود نہ ہو، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو فرشتے ہماری مدد کر سکتے ہیں ہمیں ان سے بھی مدد حاصل کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے کئی فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے جو کہ ہماری حاجتوں کو پوری کرتے ہیں، ہماری مدد فرماتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، دنیا میں فرشتے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پھر کیوں نہ ہم ان سے مدد طلب کریں اور اپنی حاجت کو پوری کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، ہم نے کافی فرشتوں کے تعلق سے سنا اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جتنے سابقہ پروگرام ہوئے ہیں اس میں فرشتوں کے تعلق سے بہت تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کے علم کے تعلق سے بتایا گیا ہے، ان کی ذات کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ بہت کچھ علم دین ہم نے ان ایپیسوڈز میں سیکھا۔ وقت اب اجازت نہیں دیتا، وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھتے دکھاتے رہیں FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔